ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. احباب گرامی قدر، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے. ہم سب کا خالق و مالک، خالق ارض و سما، مالک 2 جہاں، اللہ ذو الجلال والاکرام، مالک الملک والعلام ارشاد فرما رہا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے. یہ مہینوں کی گنتی کب سے ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں واضح فرمائی. مہینوں کی تعداد 12 ہے. اب یہ 13، 14، 15 نہیں ہو سکتی. اس بات کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، کیونکہ انشاءاللہ آپ نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، آپ نے دین کے داعی اور مبلغ بننا ہے. اب کسی نبی رسول نے نہیں آنا. اب دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ علمی اعتبار سے مضبوط ہوں اور اپنے اندر پختگی رکھتے ہوں. تو لہذا اس بات کو خوب اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون بنا دیا وہ اٹل ہے. اس میں کوئی ترمیم، کوئی تنسیخ، کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے. مہینے 12 ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہہ دیا اب یہ قیامت تک 12 ہی رہیں گے. یہ 10، 11 نہیں ہو سکتے، 13، 14، 15 نہیں ہو سکتے. اللہ کے قانون میں نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے. اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ مہینے کب سے ہیں؟
یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا کہ یہ مہینے 12 یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اس دن سے ہی مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی نے 12 رکھی ہے۔ لہذا یہ واضح ہوا کہ ان 12 مہینوں کا تعلق نہ کسی کی ولادت کے ساتھ ہے، نہ کسی کی وفات کے ساتھ ہے، نہ کسی کی شہادت کے ساتھ ہے۔ اگر ان دنوں کو یا مہینوں کو یا ہفتوں کو کسی کی ولادت یا وفات یا شہادت کے ساتھ مخصوص کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو پورے سال میں کوئی دن ایسا باقی نہیں بچے گا جس میں کسی نہ کسی اللہ کی نیک اور برگزیدہ ہستی کی یا تو ولادت ہوئی ہو یا وفات ہوئی ہو یا شہادت ہوئی ہو۔ پھر کوئی کام نہیں کریں گے ہم سوائے اس کے کہ کبھی ہم کسی دن کسی کی ولادت منا رہے ہیں، کسی دن کسی کی وفات منا رہے ہیں، کسی دن کسی کی شہادت منا رہے ہیں، پھر یہی ایک کام رہ جائے گا۔ لیکن دین اسلام میں منانا نہیں ہے بلکہ اپنانا ہے۔ اپنانا ہے ان تعلیمات الہیہ کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی۔ یہ مہینے ایک سرکل کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ پہلی بات ہوئی کہ مہینے 12 ہیں۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، مسلسل آتے ہیں، بغیر کسی وقفے کے آتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے ان کو یاد کرنا، یاد کر لیجئے۔ اسلامی سال کے آخری 2 مہینے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور تیسرا مہینہ محرم کا جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں جو بغیر کسی وقفے کے آتے ہیں تواتر کے ساتھ۔ چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ شعبان سے پہلے آتا ہے، رمضان سے پہلے مہینہ آتا ہے شعبان کا، اور شعبان سے پیچھے مہینہ آتا ہے رجب کا۔ یہ کل ملا کے 4 مہینے ہیں جو کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی درست دین ہے، یہی درست دین ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم نے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ اب آئیے اس نقطے کو سمجھیں۔ مہینے 12 ہیں، 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کی حرمت اور تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی گناہ نہیں کرنا۔ ظلم کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وہ ظلم ہے شرک، کہ اللہ تبارک و تعالی کا حق اس کی مخلوقات میں سے کسی اور کو دے ڈالنا، خواہ کوئی نبی ہو، خواہ کوئی ولی ہو، یا خواہ کوئی علی ہو، خواہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا علی ہو۔ جو حق اللہ رب العالمین کا ہے وہ حق اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے کسی اور کو دے ڈالنا، یہ ظلم عظیم ہے جسے شرک کہتے ہیں۔ جو صفات اللہ تبارک و تعالی کی ہیں، عقیدہ اور ایمان اور اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ وہ صفات اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ نہ کسی نبی کی ہو سکتی ہے، نہ کسی ولی کی ہو سکتی ہے، نہ کسی علی کی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالی کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ دیکھتا اور سنتا تو انسان بھی ہے، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں اللہ کے بندو، یہ ظاہری اعتبار سے
الفاظ میں اشتراکیت پائی جاتی ہے، لیکن معنوی اعتبار سے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح مشرق مغرب ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح خالق کی صفات اور مخلوق کی صفات ایک نہیں ہو سکتی۔ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی صفات ویسے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے شایع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی صفات ایسے ہیں جیسے اس کی ذات کے لائق ہے، جیسے اس کا مقام ہے۔ انسان کے دیکھنے اور سننے کی ایک حد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے اور سننے کی کوئی حد نہیں ہے۔ سنتا اور دیکھتا اللہ رب العالمین بھی ہے، سنتا اور دیکھتا انسان بھی ہے، لیکن انسان کا سننا اور دیکھنا اسباب کا محتاج ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا ما فوق الاسباب ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ انسان ایک ہی وقت میں 2-3 آدمیوں کی بات کو نہ سن سکتا ہے نہ صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ صرف خانہ کعبہ میں ایک ہی وقت میں لاکھوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، صرف خانہ کعبہ میں۔ ہم پورے مکہ مکرمہ کی بات نہیں کر رہے، ہم مکہ اور مدینہ کی بات نہیں کر رہے، ہم مکہ مکرمہ میں صرف خانہ کعبہ کی بات کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں ایک ہی وقت میں لاکھوں مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا، پکار، فریاد، التجا، مناجات سنتا بھی ہے اور اس کو جواب بھی دیتا ہے۔ کیا یہ شان کسی نبی کی ہو سکتی ہے، کسی ولی کی ہو سکتی ہے، کسی علی کی ہو سکتی ہے، کسی فرشتے کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتی۔ یہی تو توحید ہے۔ قل کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی صفات میں ایک ہے، اپنے افعال میں ایک ہے، اپنے حقوق میں ایک ہے، اپنے اختیارات میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ حقوق میں، نہ تصرفات میں، نہ اختیارات میں۔ قل کہہ دو، اپنا یہ عقیدہ بنا لو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کے آگے جواب دے نہیں، وہ کسی کے آگے مجبور نہیں۔ البتہ تمام نبی، تمام ولی، تمام علی، تمام فرشتے اللہ کے آگے جواب دہ ہیں، اللہ کے آگے مجبور ہیں، مقہور ہیں، مغلوب ہیں، وہ اکیلا غالب ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو ظلم کی پہلی قسم ہے شرک، انسان کا اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ظلم کرنا، کہ جو حق اللہ رب العالمین کا ہے وہ حق اللہ رب العالمین کو دینے کی بجائے اس کی مخلوقات میں سے کسی اور کو دے ڈالنا۔ نذر و نیاز، چڑھاوا چڑھانا، یہ عبادت ہے، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے نذر اللہ، نیاز حسین، تو معلوم ہونا چاہیے میرے عزیزوں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، کہ نذر عربی زبان کا لفظ ہے اور نیاز فارسی زبان کا لفظ ہے، بس اتنا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں۔ جو معنی نذر کا ہے وہی معنی نیاز کا ہے۔ تو جس طرح نذر اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی نیاز بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن اگر کوئی نذر کہے اللہ کے لیے لیکن نیاز کسی اور کے لیے، مخلوقات میں سے کسی اور کے لیے صرف کرے، تو یہ شرک ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حرمت کو 3 مقامات کے اوپر بیان کیے۔ تو شرک نہیں کرنا، ظلم عظیم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی کے حق کو پہچاننا ہے اور اسے ادا کرنا ہے۔ دوسرا ظلم ہوتا ہے انسان پر کرتا ہے۔ ظلم کی دوسری قسم ہے کہ انسان پر ظلم کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم فلا تظالموا فیما بینکم وجعلته بینکم محرما۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دے لیا۔ جب میں خالق و مالک ہو کر کسی پر ظلم نہیں کرتا تو تمہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ تم کسی دوسرے پر ظلم کرو۔
اسے میں نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ جب میں خالق و مالک اللہ رب العالمین ہو کر کسی پر ظلم نہیں کرتا، حالانکہ میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں، میں کسی کے آگے مجبور نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں، میں بے نیاز ہوں، لیکن میں نے ظلم اپنے اوپر کرنا حرام قرار دے لیا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو تمہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرو۔ یہ ظلم کی دوسری قسم ہے، کسی بھی اعتبار سے، کسی کو گالی نکالنا، کسی کو برا کہنا، کسی کو لعن طعن کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ہستیاں جنہیں صحابہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں سند رضوان موجود ہے، رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے دنیا میں انہیں عطا فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنی برادری کو چھوڑا، اپنے کنبہ قبیلہ خاندان کو چھوڑا، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا۔ آج 21ویں صدی کا کوئی انسان اٹھتا ہے جس کے پاؤں میں اسلام کی خاطر شاید ایک کانٹا بھی نہ چبھا ہو، اور ان ہستیوں پر تبرہ کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، جنہیں آقائے نامدار تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب بھی لب کشائی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں بولتے ہیں، اللہ کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں کا نام لے کر کہا کہ یہ جنتی ہیں، آج 21ویں صدی کا انسان اٹھتا ہے اور ان پر کفر کی توپیں چلاتا ہے، نفاق کی توپیں چلاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ظلم ہے، اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس کو، ان ہستیوں کو ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رکھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں سے بھی انہیں محفوظ رہنے دیں، وہی بات کہیں جو بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دروازہ ہے جب تک کھڑا رہے گا فتنوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہے گا، لیکن جب وہ دروازہ گرا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، ڈھا دیا جائے گا، تو پھر فتنوں کی بھرمار ہوگی، فتنے اپنا سر اٹھا لیں گے۔ دروازے سے مراد صحابی رسول، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، جنہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگ مانگ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا، اور جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، لیکن نبوت رسالت اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر ختم کر دی ہے۔ یہ دروازہ جب گرا دیا گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو پھر فتنوں نے سر اٹھایا، پھر فتنوں نے سر اٹھایا، پھر فتنے کھل کر سامنے آ گئے، اور انہوں نے خاص طور پہ وہ یہودی برادری اور یہودی لابی جن کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض تھا، اہل بیت کے خلاف بغض تھا، آل رسول کے خلاف بغض تھا، جنہوں نے مدینہ طیبہ میں باوجود اس کے کہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ تم مدینہ میں امن و امان سے رہو گے، رہتے رہو، لیکن اسلامی شاعر کا احترام کرنا ہے، ان بدبختوں نے، یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مل کر 3 بڑے قبیلے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، انہوں نے مل کر سازش کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے پتھر پھینک کر آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے اور قبل از وقت اطلاع دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، خیبر چلے گئے، وہاں پر بھی جا کر انہوں نے اپنی سازشیں بند نہ کی، بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، حتیٰ کہ غزوہ خیبر ہوتا ہے ہجرت کے 7ویں سال، پھر انہیں خیبر سے بھی جلا وطن کر دیا گیا۔
تو جب آپ ان تمام واقعات کی گہرائی میں جا کر سوچیں گے تو اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب انسانوں کا ایک گروہ، انسانوں کی ایک جماعت، انسانوں کا ایک طبقہ برسر اقتدار ہوتا ہے، حکومت اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم حکومت ان لوگوں سے چھین لیں، اقتدار ان سے چھین لیں اور حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھے، اور 30,000 کے قریب خط لکھے کوفیوں نے۔ لیکن بات وہی ہے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا۔ ان خطوں کا اعتبار کرتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکل پڑتے ہیں۔ بہرحال اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ تقدیر کے اوپر ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے، اس میں خاموشی ہے۔ اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ بہرحال ابتداءً حالات جنگ کے نہیں تھے، لیکن جب یہ قریب پہنچے کوفہ سے تو پتہ چلا ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا، مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جب آخری نماز پڑھا کر سلام پھیر کر پیچھے فارغ ہوئے ہانی بن عروہ تو دیکھا ساری مسجد خالی ہو گئی، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہ جنہوں نے مارنے کی بیعت کی تھی کہ ہم آخر تک ساتھ رہیں گے، وہ سارے کوفی رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے، اور انہوں نے فراڈ کیا، دھوکہ کیا۔ اب وہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرطیں پیش کی، تمام مکاتب فکر کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جہاں سے آیا ہوں وہیں پر واپس جانے دو، یا مسلمانوں کے کسی اسلامی محاذ پہ جانے دو، جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، یا مجھے یزید بن معاویہ امیر المؤمنین کے پاس جانے دو دمشق میں، تو میں خود ہی جا کر ان سے بات کر لیتا ہوں۔ اب یہ حکومت کا باغی گروپ تھا، یہ کم از کم اتنا ضرور ہے کہ وہ لوگ نہیں تھے جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یہ وہ لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اس لیے کہ جو جماعت اور اسلام کا ہراول دستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، وہ تو قربانیاں دینے والے تھے، جس طرح کے نواسہ رسول سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے قربانی دی تھی۔ وہ تو قربانیاں دینے والے تھے، وہ تو رضائے الہی کے طالب تھے، وہ تو آخرت کے متلاشی تھے، وہ دنیا کے طالب نہیں تھے، وہ اللہ کی رضا کے طالب تھے، وہ جنت الفردوس کے طالب تھے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت کے طالب تھے۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ باغی گروپ ان لوگوں پر مشتمل نہیں تھا جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ البتہ یہ حکومت کا سزا یافتہ باغی گروپ تھا، جس طرح ہر دور میں ہوتا ہے، کہ آج کے دور میں نہیں ہے کہ اگر ایک طبقہ حکومت کر رہا ہے تو ایسی پارٹیاں موجود ہوتی ہیں جو حکومت پر جب دیکھو تنقید کرتی رہتی ہیں، طعن و تشنیع کرتی رہتی ہیں، نقص نکالتی رہتی ہیں، ان کے عیب تلاش کرتی رہتی ہیں، ان کے عیوب و نقائص کو اچھالتی رہتی ہیں۔ جس طرح کہ آج میڈیا کا دور ہے، ہر بات میڈیا کے اوپر آ کر ایک دوسرے کو تذلیل، توہین، تنقیص، کیا یہ سلسلے آج موجود نہیں ہیں؟ تو وہ دور تو فتنوں کا دور تھا، اللہ کے بندو سمجھیے اس بات کو۔ اب جب 3 شرطیں پیش کی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ واپس چلے گئے پھر بھی ہماری خیر نہیں، اور اگر ہم نے انہیں اسلامی محاذ پر جانے دیا تو ہمارا پول کھل جائے گا، ہمارا پول کھل جائے گا، مجاہدین آئیں گے اور ہمیں ہمارے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وقتی طور پر ایسا کرتے ہیں کہ ان کو دمشق جانے کے لیے ان کی تیسری شرط مان لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کوفہ سے دمشق تک کا جو راستہ ہے وہ 3 دن کا ہے، 90 میل کا ہے، 90 میل کا ہے، تقریباً 3 دن کا۔ تو جب یہ مقام کرب و بلا پر پہنچے تو وہاں پر یہ حکومت کا سزا یافتہ باغی گروپ جو ہے، جنہوں نے وقتی طور پر مصالحت کر کے تیسری شرط قبول کی کہ ٹھیک ہے آپ دمشق چلے جائیں اور وہاں پر جا کر خود ہی اپنی معاملات کو دیکھ لیں، طے کر لیں۔ یہ سو رہے تھے رات کو، اچانک انہوں نے دھاوا بولا اور بڑی بے دردی کے ساتھ آگ والے تیر خیموں پر برسائے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور پھر ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم ہوئی
کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ جو شہید کیے گئے یہ سب زندہ ہیں، اور جو شہید ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جنہیں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں انعامات اور فیوض و برکات اور احسانات جنت میں عطا کر رکھے ہیں، وہ خوش ہیں اللہ تبارک و تعالی کے انعامات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہ زندہ ہیں اللہ کی جنتوں میں۔ بہرحال یہ سارا واقعہ جو ہوا، اور ایک بات ذہن میں رکھیے میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایک بات ذہن میں رکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، اسے مکتوب لکھا من محمد رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول کی طرف سے شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف، اسلم تسلم، تو اسلام قبول کر لے سلامتی میں رہے گا۔ جب یہ مکتوب اس کے پاس پہنچتا ہے، پڑھ کر اسے سنایا جاتا ہے تو وہ تکبر غرور میں حسد بغض میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کون ہوتا ہے جو اپنے نام کو میرے نام سے پہلے لکھے، اس کی جرت کیسے ہوئی، اور اس نے مکتوب کو پھاڑ دیا۔ یمن کے گورنر باغان نے 2 آدمیوں کو روانہ کیا تھا، شاہ کسرا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے کہنے پر کہ جاؤ جا کے مدینہ سے، یثرب سے، اس وقت یثرب نام تھا، وادی یثرب سے اس شخص کی اطلاع لے کر آؤ کہ یہ کون ہے، تاکہ ہم اس کے خلاف پھر دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو جب یہ دونوں آدمی گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر انہیں کہا جب تم واپس جاؤ گے تو تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے مکتوب پھاڑا اللہ کے رسول کا۔ کیا پھاڑا؟ مکتوب پھاڑا۔ ایک ورق تھا جس کے اوپر اللہ کے رسول نے پیغام لکھ کر بھجوایا تھا، اس نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بددعا دی تھی۔ کیا دیا تھا؟ بددعا دی تھی۔ مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے مکتوب کو پھاڑ ڈالا، اللہ اس کی بادشاہت کے، حکومت کے، ملک کے، وطن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اب سوچئے بددعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ رب العالمین قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے قبول کی۔ 4 سال کے تھوڑے سے عرصے میں اس کی بادشاہت کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران کو بھی فتح کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کی بڑی وہ سپر پاور تھی۔ تو کیا خیال ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو، میسج کو بے حرمتی، بے ادبی کے ساتھ پھاڑ ڈالا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے 2 پھول، نواسہ رسول سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا، کیا یہ لوگ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے، اور وہ نہیں بچے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ چکے۔ ایک فلائٹ جا رہی ہے امریکہ کی، 2 آدمی بیٹھے ہوئے، گفتگو کے دوران جھگڑا ہوا، تکرار ہوئی، ایک نے یزید بن معاویہ کا دفاع شروع کیا، دوسرے نے حسین رضی اللہ عنہ کا دفاع شروع کیا۔ بات بڑھ جاتی ہے، ایئرپورٹ پر پہنچے، وہاں پر بھی لڑائی جھگڑے سے باز نہ آئے، پولیس نے ان کو گرفتار کر دیا وہاں کی۔ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اللہ اکبر، یہ وہی بات ہے جس طرح کے بر صغیر میں ہوا تھا، ہندوستان میں ہمارے بڑوں نے ہمیں سنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، انہوں نے کہا ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ انگریز کی حکومت تھی، اس نے سارا حساب کتاب لگا کے ان سے کہا ٹھیک ہے تم نے یہ کام کرنا ہے تو کرو، لیکن ہمارا دفاعی بجٹ اتنے لاکھ بنتا ہے، وہ
قومی خزانے میں جمع کروا دو، تم نے یہ کام کرنا ہے اگلے مہینے، تم بھی یہ کام کر لو، لیکن اتنا اس کے اوپر خرچہ آ رہا ہے سیکیورٹی کا اور جو اخراجات ہوں گے سارا، وہ سارا پہلے جمع کرواؤ خزانے میں، اس کے بعد تم کرنا۔ نہ انہوں نے یہ کام کیا نہ انہوں نے وہ کام کیا، اللہ کا شکر ہے امن و امان رہا۔ تو جب وہاں پہ جج کے سامنے یہ دونوں پیش ہوئے، اس نے پوچھا یہ کون ہے، یہ یزید بن معاویہ کون ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ بڑا، یعنی جو بھی آپ کو پتہ ہے مختلف نظریات ہیں، افکار ہیں، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تحقیق کرتے ہوئے اس بات کو بغیر کسی لگی لپٹی کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہوئے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ فتنوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ وہ کہا کہ جی یہ نا وہ فوت ہو گئے، اور کہا کب فوت ہوئے ہیں؟ 2 دن پہلے کہ 3 دن پہلے؟ اس نے کہا کہ یہ تو فوت ہو گئے ہیں تقریباً 1400 سال پہلے۔ اس نے کہا 1400 سال پہلے؟ انگریز کہہ رہا ہے، سنیے انگریز جج کہہ رہا ہے کہ 1400 سال پہلے تم ابھی تک ان کا جو ہے وہ ان کی وفات کا غم منا رہے ہو۔ دیکھیں نا اسلام کیا کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ سوگ 3 دن ہے۔ کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے، وہ بھی اس کا جو فوت ہو جاتا ہے، اور جو شہید ہوتا ہے وہ تو زندہ ہے، زندہ کا تو سوگ ہے ہی نہیں ہے۔ اور سوگ کون منائے گا؟ سوگ صرف عورت کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ عورت کے لیے ہے کہ اگر فوت ہونے والا والد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، دادا ہے، نانا ہے، خالو ہے، تو 3 دن سوگ ہے۔ اس میں وہ زرق برق لباس نہیں پہنے گی، زیب و زینت سے اعتراض کرے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ البتہ مردوں کے لیے اتنا ہے کہ جب تک میت کو غسل نہیں دیا جاتا اور اس کو کفن پہنا کے اس کو جنازہ ادا کر کے دفن نہیں کر دیا جاتا، اتنی دیر تک ہے کہ وہ انتظار کریں گے۔ اس کے بعد الحمدللہ اس کی تدفین کے بعد سب اپنے اپنے کاموں پر جائیں۔ دوبارہ جمع ہونا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اسے نوحہ میں شمار کیا کرتے تھے، نوحہ میں شمار کیا کرتے تھے۔ البتہ عورت کے لیے اگر فوت ہونے والا اس کا شوہر ہے تو پھر عدت اس کی جو سوگ ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو انگریز جج نے جب یہ کہا تو دونوں نے شرمسار ہو کر اپنا سر جھکا دیا۔ اللہ کے بندو، زندگی بڑی مختصر ہے، آئیے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیں، پتہ نہیں کس وقت موت کا نقارہ بج جائے اور موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے۔ آئیے اپنے دنیا میں بھیجے جانے کے اصل مقصد کو پہچانیں کہ اللہ کی عبادت کریں اور ان سوالات کی تیاری کریں جن سوالات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے ہم سے حساب و کتاب لینے کے لیے قبر میں بھیجنے ہیں۔ قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام ہے منکر، دوسرے کا نام ہے نکیر۔ مرنے والے کو قبر میں بٹھا دیتے ہیں اور اس سے 4 سوالات پوچھے جاتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، ما علمک۔ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ رب کون ہے تمہارا؟ کس کا حکم مانتے رہے، کس کا قانون، کس کے نظام کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ ہے اس کا جواب۔ اس کو یاد کر لیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اپنی بیگم کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بھائیوں بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو پڑھائیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اس کا جواب سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے، جو ہر مسلمان نمازی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ناٹ اے نیشنلائزڈ رب، وہ کسی ایک مخصوص طبقے کا یا فرقے کا رب نہیں ہے، بلکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے جواب من ربک کا، اس کی تیاری کریں۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہے جواب کس کا؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ہے اس کا جواب۔ من نبیک کا، اس کا جواب کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں۔ ہمارے نبی کون ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت ایک اللہ کی، طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی تیاری کریں۔ ما علمک، تمہارا علم کیا ہے؟ اس کا جواب پورا قرآن ہے۔
وہ جو دعا کی تھی من ربک ما دینک من نبیک، ان 3 سوالوں کا جواب سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کی اور ہمیں سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک قانون، ایک دستور حیات، کتاب ہدایت عطا کی۔ اس کو پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، اس پہ عمل کرتے جاؤ۔ اسی کے بارے میں قبر میں جب پہنچو گے تو سوال ہوگا ما علمک، بتاؤ تمہارا علم کیا ہے۔ بندہ مومن کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، سمجھا، اس کے اوپر عمل کیا اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق، شرک، کفر، بدعات، خرافات، جاہلانہ رسومات سے بچتا رہا۔ اس کی تیاری کرو اللہ کے بندو، اس کی تیاری کرو۔ تو ظلم نہیں کرنا۔ تیسری ظلم کی قسم ہے انسان کا اپنی جان پر ظلم کرنا، انسان کا اپنی جان پر ظلم کرنا۔ کیا معنی؟ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، ہاں البتہ یہ لوگ ہیں جو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کس طرح؟ انسان گناہ کرتا ہے، انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتا ہے، دودھ نہیں پینا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ماش دال نہیں کھانی، چنے کی دال استعمال نہیں کرنی، ساگ استعمال نہیں کرنا، بڑا گوشت استعمال نہیں کرنا، آپ کو یہ بیماریاں ہیں، یہ مسائل ہیں، احتیاط کرو، پرہیز کرو تاکہ آپ کا جسم توانا رہے، تندرست رہے، صحت مند رہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے، گناہ کماتے ہیں، وہ شرک کی صورت میں ہو، سود کی صورت میں ہو، حرام کھانے کی صورت میں ہو، رشوت کھانے کی صورت میں ہو، بیجا ٹیکس لگانے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں انسان گناہ کماتا ہے۔ تو جب انسان یہ گناہ کماتا ہے تو اس کی سزا اس کے جسم کو دی جائے گی۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو کسی کی وفات پر، جو کسی کی موت پر یا کسی کی شہادت پر اپنے رخسار پیٹتا ہے، اپنے گریبان چاک کرتا ہے، اپنے بال نوچتا ہے، اپنے آپ کو تھپیڑے مارتا ہے، نوحہ کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، نوحہ کرنے والی عورت، اور ایسے ہی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے مرد بھی ہو تو اس کے لیے یہی سزا ہے، اگر وہ اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن اسے گندک کا پجامہ پہنایا جائے گا جسے جہنم کی آگ بہت جلدی چھو لے گی، استغفر اللہ واتوب الیہ، اسے جہنمیوں والا لباس پہنایا جائے گا اور اسے جہنم میں آگ کا عذاب دیا جائے گا، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ ہے انسان کا اپنی جان پہ ظلم کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ اے اللہ کے بندو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہینے 12 بنائے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لہذا ان حرمت والے مہینوں کے تقدس کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اور ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ بیان کیا کہ ظلم کی 3 اقسام ہیں، ظلم کی 3 اقسام ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے اللہ کے بندو کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا، یہ مہینہ ہمارا ہے ہی نہیں، بلکہ محرم the month of Allah، the month of Allah، یہ مہینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس مہینے کے تعلق سے یہ بات فرمائی جو کسی اور مہینے کے تعلق سے نہیں بیان کی، کہ مہینہ محرم کا یہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ حالانکہ باقی سارے مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو ان مہینوں میں کچھ ایسے کام کریں گے جن کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہوگا، اس لیے کہا کہ خاص طور پر اہتمام کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے
कि ये महीना मुहर्रम का अल्लाह का महीना है, लिहाजा इस महीने को ऐसे गुजारना जैसे अल्लाह चाहता है, अमन अमान के साथ, सुकून के साथ, अल्लाह की इबादत करते हुए, जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को गुजारा। And in the month of Muharram, we fast on the 10th day, as that is the day when Allah Almighty saved Musa as from Firaun. फिराउन एक हाकिम था, बादशाह था, जुल्म किया करता था, लड़कियों को जिंदा छोड़ देता, लड़कों को जिंदा कत्ल करवा देता, बनु इसराइल का जीना उसने हराम कर रखा था। बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से फ़िरऔन और उसके लाओ लश्कर का खातिमा फरमाया और उसे समुंदर में गर्क़ाब करके अपने कमज़ोर बंदों की मदद फरमाई। तो ये खुशी का मौका था कि वो फ़िरऔन जिसने पूरी कौम को यरगमाल बनाया हुआ था, उनका जीना दोभर कर रखा था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम को मूसवियों को फ़िरऔनियों से नजात अता फरमाई। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, इस महीने में रोज़ा रखा है। रोज़ा, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस महीने को और आने वाले साल को और हमारी ज़िंदगी से जितने भी माह अय्याम बाकी रह गए हैं, इन्हें कुरान और सुन्नत की पाकीज़ा और मुसफ़्फ़ा तालीमात के मुताबिक बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व हबीबिना व इमामिना व क़ुदवतिना व क़ुर्रति अयुनिना व क़ाइदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशिफाइक व दाविना बिदवाइक व आफिना मिन बलाइक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम व अहलहु फी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम व अहलहु फी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम व अहलहु फी कुल्लि मकान। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما। اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم
وإنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.